السلام علیکم۔ والدہ کی نافرمانی کرنے والے کا واقعہ امام بغوی نے معلم ترمیل میں حضرت نے بات بتاتا ہوا یہ کہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی جس کا نام بصیصہ عبادت کر رہا تھا، نماز کے لیے فجر میں دعوت ملتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کا شیطان العین نے اسے گمراہ کرنا چاہا، کئی دو پیچ کیے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے جب شیطانوں کی میٹنگ بلائی، کیا تم میں سے کوئی مرد میدان ہے کہ جو عبد برسیسا کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے؟ ایک شیطان جس کا نام عبید تھا، اس نے کہا کہ اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عبد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جما لیا اور ریا کرانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 40 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس عبید شیطان نے بڑی محبت کے لہجہ سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن بعد نماز و روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان عبید ہمہ عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ آپ فرمائیے آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عبد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر برسیسا نے اپنے حجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد عبید شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عبد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا وہ شیطان عبید ہمہ عبادت میں مصروف ہے، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا۔ عربی کا مقولہ ہے کہ جنس کی طرف ملان کرتی ہے۔ آخرکار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عبد برسیسا نے اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں اور تواضع اور روتنی اختیار کی۔ انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے، یہ رب کے بہت قریب ہے۔ افسوس ہے کہ آج کوئی تحقیق نہیں کرتا جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو یہ اس کا نمائندہ۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہتات ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح جہلہ آج کل جاہل پیروں کو بڑا رتبہ دیتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آخرکار عبید شیطان نے کہا کہ اب ایک اور دوست یا ہم مسلک کے پاس جا رہا ہوں، یا میرے پیر و مرشد کا عمر ہی اتنا تھا کہ جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ عبد برسیسا نے کہا، اب میرے دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اکٹھا رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا، اب تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسا سنا تھا ویسا نہیں دیکھا۔ اب میں جاتے وقت آپ کو تقریر عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں، حالانکہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وظیفہ کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں، بیمار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا، برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اسی بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔ ایک دن اس نے ایک شہزادی کا جا کر گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی، اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا۔ اب حکومت کی بھاگ دوڑ ان کے چچا کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، روز بروز مرض بڑھتا گیا، دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ اس عبید شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کراؤ، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عبد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور عبید شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا۔ آخرکار ایک دن وہ بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کرایا، وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے پھر اس کا گلا گھونٹا اور انسانی شکل بن کر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کراؤ تو صحت یاب ہوگی، ورنہ نہیں، اور بہتر یہ کہ ولی کے حجرے کے ساتھ ایک عمدہ کمرہ بناؤ، ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔
آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا، اب 10 دن کے بعد اپنے مول پر آ جاتا، دم کرتا اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت عود کرتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عبد البصیصہ کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور شہزادی سے اس نے مزہ اڑایا اور پھر مسلسل مزہ اڑاتا رہا تاکہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ بصیصہ ولی نے ایک عورت کو حمل کر دیا، بڑی رسوائی ہوگی۔ اب اس ولی نے شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑی کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب وہ شیطان نے شہزادی کے تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ بصیصہ نے بدفعلی کر کے اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کہنے لگے یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس اور شہزادی کے متعلق پوچھا وہ کہاں ہے۔ عابد نے کہا اس کو جن اٹھا کر لے گیا، انہوں نے تسلیم کر لیا، شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب ملا اور کہنے لگا فلاں ورانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ مدفون ہے۔ پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آن کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس ہے اور کپڑے کا ایک دامن شیطان نے دفن کرتے وقت باہر رکھا ہوا تھا، وہ نظر آ رہا ہے۔ قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے راہ بصیصہ کے حجرہ کو گرا دیا اور خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے بصیصہ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت عالیہ میں بصیصہ نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختہ پر کھڑا ہوا تو ابلیس شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا، کہنے لگا تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا، ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ کہنے لگا کہ میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ کہنے لگا اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے سجدہ کر تو میں تجھ کو بچا لوں گا۔ بصیصہ نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں، میرا مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکم نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقام عبرت ہے کہ اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرے گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور جہنم رسید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفسیر محمدی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔